बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और आज की वीडियो बहुत ही मज़े की वीडियो है। मैंने एक प्रैक्टिकल लगाया हुआ है साबरा के लिए, और एंड में जाके वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। जब आप पूरी वीडियो वॉच कर लेंगे तब मिलेगा, लेकिन आपने स्किप नहीं करना कि आप मेरी वीडियो को स्किप करके वो वाला सीन देख लेंगे, तो ये ऐसी बात तो नहीं है अच्छी, क्योंकि मैंने कुछ बातें जो की हैं ना वो आप सुन नहीं सकेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें और एंड में जाकर इत्मीनान से वो देख लें। वो दरअसल साबरा के मुंह पे चांटा मैंने मारा है आज, और मीठी मीठी उसकी बेइज्जती हुई है, लेकिन उसको इस बेइज्जती का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 साल पहले बेइज्जत हो चुकी है, और उसने अपनी शर्मो हया उठा के मामों की गोद में फेंक दिया, और इसकी वजह से उसको अब कोई बातें उस पर असर नहीं करती हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि किसी का जिस्म बन गया लोहे का, उस पे सर्दी गर्मी असर नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह साबरा होगी या बेशर्म, साबरा पे अच्छी नेक बातें उस पे बिल्कुल असर नहीं करती हैं। तो कहते हैं कि जो रास्ते में नेकी के रास्ते पे चल रहा है ना, शैतान का काम होता है उसको पकड़ कर बुराई के रास्ते पर चलाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह पाक हमारा साथ देंगे, और हमने इस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी है और उठाते ही रहेंगे। चाहे कोई जितना हमें रोके, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करे, लेकिन हमने रुकना नहीं है। जब तक ये साबरा खुद आके अपनी वीडियो में इतराफ़ नहीं करती है कि मैंने गलत किया, मैंने तलाक ली है, नहीं ली है, इद्दत पूरी कहाँ की है, कब लिया है, सारा कुछ वो आके प्रूफ़ हमें बताए। हमारी तो पहली डिमांड यही है रफ़ में आके साबरा मैडम, कि आप आके अपनी वीडियो में हमें प्रूफ़ दो। ये बताओ कि अभी तक तुम नदीम भाई के निकाह में क्यों हो? दूसरा, तुमने जब तनसीह की वहाँ पे की थी अदालत में कंप्लेन, मतलब कि दावा किया था तनसीह का, और अदालत ने ज़ाहिर बात है सम्मन भेजे होंगे तुम्हारे ससुराल में, और तुम्हारे ससुराल वालों ने उन सम्मन की तामील की है, नहीं की है? उनको इत्तला कहते हैं, मतलब कि वो सिग्नेचर वगैरह करके दें, तामील करके दें सम्मन को, कि हमें सम्मन मिल चुके हैं अदालत की तरफ से, हमें नोटिस मौसूल हो चुका है, और हमने इन सम्मन की तामील की है कि हमने फ़लाँ डेट को अदालत आना है, हम इसके पाबंद हैं अदालत आने के। इसके बाद जो दूसरा फ़रीक है वो अदालत नहीं आता है, अदालत के बार-बार बुलाने पे भी नहीं आता है। लेकिन अदालत का सिर्फ़ ये काम नहीं होता है कि उसको कहें कि आप आ जाओ। अदालत वाले क्या काम करते हैं? जज साहब ऑर्डर करते हैं कि इसको न्यूज़पेपर में देना है, टेलीविज़न में ऐड चलाना है, या जहाँ भी। वो जब उसके पैसे आप लोगों ने दिए होंगे ना, कि ये अखबार में इश्तिहार आएगा, टेलीविज़न में ऐड चलेगा, उसकी फ़ीस आपने भरी है। मैं कानून तुमसे ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरह से जानती हूँ साबरा बीबी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी हूँ। मैं तुम्हारी तरह जहल नहीं हूँ कि मुझे कानून का कुछ आता जाता नहीं है। इसके बाद जब तुमने उनको दिए होंगे ना, ये अदालत की एक रसीद मिलती है जिसमें लिखा होता है कि इसने सम्मन के पैसे दिए, इसके अलावा इसने अखबार में इश्तहार के पैसे दिए, इसने टेलीविज़न पे चलाने के लिए ऐड दिया है, कि आप लोगों को इत्तला दी जाती है कि साबरा रियाज़ ने उसका क्या नाम है, नदीम शकूर पे आरई पे ये तनसीहे निकाह का दावा कर दिया है, और आपको इत्तला दी जाती है कि आप फ़लाँ डेट को अदालत में हाज़िर होकर इसको बताएँ, कि आप अदालत को बताएँ कि वो क्यों तनसीह आपसे ले रही है, आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, क्या झगड़ा हुआ है, मियाँ-बीवी में क्या नाइतफ़ाक़ी हो चुकी है। 3 बच्चों की माँ ने आखिर मजबूर होकर अदालत में तनसीह का दावा दायर किया। इसके बाद उनकी भी सुनी जाती, आपकी भी सुनी जाती, दोनों के वकील इस बात पे बहस करते। इसके बाद जाके अदालत अपना मौक़िफ़ देती कि इनको तनसीह इनकी होनी चाहिए या इनको साथ रहना चाहिए। ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, ये 1 मिनट का खेल नहीं होता है। शादी तो कहते हैं ना ज़िंदगी का सौदा होता है, और ये 1 मिनट सेकंड में ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हो सकती जब तक कोई पक्का रीज़न ना हो।
کہ ان دونوں کے کیا ایسا ہوا ہے، کیا ریزن ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ اب نہیں رہنا چاہتے، یہ 3 بچوں کے باوجود بھی رہنا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن تم نے تو ہتھیلی پہ سرسوں جمائی ہے، تم نے جانا تھا ماموں کے ہاں اور ماموں کے ساتھ جا کے تم نے گلچھڑے اڑانے تھے، اس وجہ سے تم نے اتنی جلدی جلدی کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو اس کی دیکھی ہے، پرانی ویڈیو میری نظروں کے سامنے گزری ہے، جس میں اس نے دبئی میں بہت ہی بے دردی کے ساتھ فروٹ پھینکا اور ماموں نے کہا کہ میں ابھی ڈاکٹر سے کے پاس گیا تھا اور صابرہ کو انجیکشن لگوا کے آیا ہوں۔ تو میں آپ کے لیے یور کائنڈ انفارمیشن صابرہ اینڈ انگریز دان ماموں جاوید کہ دبئی میں انجیکشن نہیں لگتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں نا کہ ان ممالک میں کہ کچھ ایسا پرابلم ہو گیا ہے جو انجیکشن کے بغیر یہ سولو نہیں ہوگا، تب وہ انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں، لیکن عموماً وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ میڈیسن بھی کم دیتے ہیں، کبھی کبھی اتنی میڈیسن ہلکی ہوتی ہیں، وہ اتنی ڈوز نہیں دیتے ہیں، ہائی ڈوز نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ کو انہوں نے جاتے ساتھ ہی جو وزٹ پہ گئے ہوئے ان کو جاتے ساتھ ہی انہوں نے انجیکشن لگا دیا۔ سوچنے والی بات ہے نا، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا میرے بہن بھائی، جو پڑھے لکھے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جن کا مائنڈ اچھا کام کرتا ہے، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ واقعی ہی نا آؤٹ آف کنٹری ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے کہ فورن میں وہ انجیکشن لگا دیں۔ جن کی ڈلیوری ہوتی ہے نا، چاہے وہ ان کے جیسے آپریٹ ہے یا جیسا قسم بھی ہے، لیکن وہ پہلے اس بات پہ کرتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری ہو، عورت کو کوئی انجیکشن نہیں دیا جاتا، کوئی کچھ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ بات لمبی ہوگی، میں ان باتوں کو لمبا نہیں کرنا چاہتی، شارٹ سی ویڈیو میری ہے، مجھے کہیں جانا ہے، اس سے پہلے میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو اتنی دنوں ایسا ہوتا کوئی ڈاکٹر کے فوراً انجیکشن لگوا دے، پھر اس کو کیا بیماری تھی کہ اس کو انجیکشن لگا؟ اور ریلیکسن والی ٹیبلٹ آپ لوگ لے کر نہیں گئے، کریم کی ڈبی تو آپ ساتھ لے کر گئے تھے، وہ گولڈن پرل والی، اتنی ٹینشن میں بھی یہ گولڈن پرل والی کریم دبئی لے کر چلی گئی تھی اور اس کو اپنی ٹیبلٹ بھول گئی تھی۔ یہ شرم کرو، تم شرم کرو صابرہ، ہم لوگوں کو نہیں ہے، تم شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، حیا کو تم نے ہاتھ سے گنوا دیا ہے، بے شرم تم ہو گئی ہو، اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے، خاوند کے ہوتے ہوئے تم اس کے ساتھ بھاگ کے جب آئی نا، تب شرم و حیا کی اوڑھنی تم وہیں گاؤں کے کھیتوں میں چھوڑ کے آئی ہو۔ جس شرم و حیا اور تمہاری غربت کو دیکھ کر لوگوں نے تمہاری دل کھول کے سپورٹ کی تھی نا، تم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے 1 لاکھ سبسکرائبر کو بھی ادھر ہی پھینک دیا، کھیتوں میں پھینک دیا۔ جو تم میں پسند کرتے تھے، جو تمہاری مدد کرتے تھے، جرنی کی سسٹر تمہارے لیے کپڑے بیچتی تھی، تمہارے بچوں کے لیے کپڑے بیچتی تھی، ان سب سبسکرائبر کو تم نے وہیں کھالے پہ بہا کے آئی ہو، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے تمہاری کرتے تھے کہ تم اس قابل تھی، لیکن اب تم اس قابل ہو کہ روز کے روز تمہاری اتنی سے زیادہ انسلٹ کی جائے۔ تم جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہو، تم اندھی ہو چکی ہو اس کی پیار میں، جو تمہیں غلط رستے پہ چلا رہا ہے تم اسی غلط رستے پہ چلتی جا رہی ہو۔ یہ تم جلا رہی والی لودروں کی عورتوں کی عادت بن چکی ہے، تمہارے مرد جس طرح بھی آپ لوگوں کو چلاتے ہیں آپ اسی طرح چلتی ہو۔ اب یتیم مسکین کے پاس 1 روپیہ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا اور اب اس کو اپنی بیوی کو بٹھاتا ہے وہ لائیو میں آ کر، وہ بے غیرتی کے پیسوں سے اپنے گھر کو کروا رہا ہے، ٹھیک کروا رہا ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس جوٹے کو بھی دیکھا کبھی آپ لوگوں نے کام کرتے ہوئے؟ جیسے یہ سانڈ صابرہ پاڑ رہی ہے، 8 من کا سانڈ یہ پاڑ رہی ہے، اسی طرح سونیا بھی 8 من 10 من کا سانڈ وہ بھی بنا رہی ہے اس کو۔ یہ تمہارے مردوں کو عادت پڑ چکی ہے، تمہارا خون چوسنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اب یہ اپنی بانجی کو تمہاری گود میں دے دیا، تم کہتی ہو کہ میں اٹھاؤں بھی نہ، وہ ریحانہ کی بیٹی ہوتی تو میں اٹھاتی۔ ارے بی بی ریحانہ کی بیٹی ہے نا، تمہیں اٹھانا پڑ رہا ہے نا، کیونکہ تم نے یہ جو اس پہ خسرے کا لگا ہوا تھا نا لیبل، وہ لیبل تم نے اتارنا جو ہے، جیسے چینل تمہارا ڈی مونوٹائز کروا دیا تھا اس نے، اور پھر مونوٹائز ہو گیا کہ میں صابرہ کے چینل کے لالچ میں اس سے شادی نہیں کی۔ بار بار تم لوگوں کے تھمبنیل یہی ہوتے ہیں کہ پسند کی شادی کا یہ ہو گیا، پسند کی شادی کا آج یہ انجام ہو گیا۔ تو شادی سے بھاگنے سے پہلے تم اس سے رابطے میں تھی، راتوں کو آتا تھا، تم لوگ ملتے تھے، اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ کہ تم آؤ، اور اس سے پہلے میں بائک لوں، کیونکہ بائک ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ میں جب صابرہ کو گھر سے لوں کوئی میرا پیچھا نہ کر سکے۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، سچ تم لوگوں کے منہ سے نکلتا آ رہا ہے۔ ارے بے غیرت بے شرم ہوگی تم،
کہ جو ایسی باتیں تم کرتی ہو، 1 کی 10 کی 20 کی میں 50 بھی سنا سکتی ہوں تمہیں یہاں، لیکن یہ سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ تمہاری طرح بکواس نہیں کرنے والی ہوں، نہ ہی میں اتنی زیادہ وہ کہ میری زبان ہے کہ میں آ کے ایسی باتیں آ کے یوٹیوب پہ بکوں، لیکن اس کے میں اور بھی زیادہ تمہیں ایک ایک تمہارا کرتوت بھی گنوا سکتی ہوں۔ لیکن افسوس کہ یہاں پہ ویڈیوز میرے بھائی بھی دیکھتے ہیں، تو شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، لیکن میری ماں باپ نے ایسی تربیت نہیں کی کہ میں اس طرح کی باتیں کروں، نہ ہی میری تعلیم اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ذرا اپنے گھر بیان میں جھانک کے دیکھو نا، تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اگر اتنی سچی ہو نا صابرہ، تو میرے چیلنج ہے تم کو کہ آ کے اپنے ایک ایک جو بھی کرتوت ہے نا تمہارے، جو بھی تم نے کیا نا، جو بھی جس طرح سے بھی کیا، اور یہ آگے بتاؤ۔ اور سب سے اہم بات، یہ آئی ڈی کارڈ والا ذرا مسئلہ بتا دو نا آ کے۔ میں آج کے بعد تمہارے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گی، کوئی بات نہیں کروں گی، یہ میرا چیلنج۔ اب آپ یہ دیکھیں ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ۔ بندہ اگر آپ کو نشہ کرتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے، جس کھرلی سے ہمارے ماں باپ ہمیں باندھ دیتے ہیں نا، پوری زندگی ہمیں وہیں پہ رہنا پڑتا ہے۔ اوہ رائٹ، یعنی کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہیں لیکن آپ اس سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی وہ آپ سے محبت کرتا ہے، رائٹ؟ جی بالکل۔ اچھا ایک بات بتائیں، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 9 بچے، 5 تیاں 4 منڈے۔ سچا پیار نہیں مینوں لبیا۔